بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ محمد، مدنی، نمبر 47، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ جو لوگ خود نظام خداوندی کی طرف نہیں آتے اور دوسروں کو بھی اس طرف آنے سے روکتے ہیں تو ان کی تمام تر کوششیں رائے گاں جائیں گی۔ آیت نمبر 2۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ ان کے برعکس جو لوگ نظام خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے پر ایمان رکھتے ہیں، جو کہ ایک حقیقت ثابتہ ہے، ان کے صلاحیت بخش کاموں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے معاشرہ کی ناہمواریاں دور ہو جائیں گی اور ان کی حالت سنور جائے گی۔ نزل علی محمد، سورہ 47 آیت نمبر 2۔ قرآن جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا پر ایمان لانے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ قرآن میں محفوظ ہے۔ قرآن نے کسی خارج از قرآن مواد پر ایمان کا مطالبہ نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، سورہ 47 آیت نمبر 2 ہے۔ خدا کی طرف سے یہی حق ہے، دی ٹروتھ ہے۔ آیت نمبر 3۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ کافرو سورہ 47 آیت 1 اور آمنو سورہ 47 آیت نمبر 2۔ گروہوں کا نتیجہ مختلف اس لیے ہوگا کہ جو لوگ اس نظام کی مخالفت کرتے ہیں وہ باطل کے تخریبی پروگرام کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے رب کے اس پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو حق پر مبنی ہے اور ٹھوس تعمیری نتائج کا حامل ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے دو متضاد رویوں کی مثال بیان کر رہا ہے۔ بزور شمشیر انسان مسلمان نہیں منافق بنتا ہے، اور قرآن کریم کا منشا منافق بنانا نہیں ہے۔ کفرو گروہ خود بھی انکار کرتا اور دوسروں کو بھی بزور قرآن کے راستے سے روک رہا تھا۔ اسلام نہ شمشیر کے زور پر کبھی پھیلا ہے اور نہ شمشیر کے زور پہ پھیل سکتا ہے۔ اسلام تو دلائل و براہین کی روح سے کسی انسان کے دل اور دماغ کے مطمئن ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا نام ہے۔ اگر کسی نے بزور شمشیر اسلام قبول کیا ہے تو اس کے دل و دماغ کے مطمئن ہوئے بغیر وہ منافق ہے، مسلمان نہیں، اور بزور منوانے والا بھی منافق ہے۔ بزور شمشیر منوانے میں تو دلیل و برہان کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ قوت کے زور پہ اگر آپ کوئی چیز منوائیں گے تو اس میں دل اور دماغ کے مطمئن ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تلوار تو ایک طرف اگر انسان دل و دماغ کے مطمئن ہوئے بغیر آنکھیں بند کر کے ایمان لاتا ہے تو قرآن اس کو بھی ایمان تسلیم نہیں کرتا، تو اسلام اپنے آپ کو بزور شمشیر کیوں منوائے گا؟ آیت نمبر 4۔
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ سو جب میدان جنگ میں کفار کا آمنا سامنا ہو تو تم بھی انہیں قتل کرو یہاں تک کہ ان کی قوت ٹوٹ جائے اور تم غالب آ جاؤ، تو باقی جنگی لوگوں کو مضبوطی سے باندھ کر جنگی قیدی بنا لو۔ سورہ 8 آیت نمبر 67۔ پھر انہیں یا تو معاوضہ فدیہ لے کر رہا کر دو یا محض احسان رکھ کر۔ سورہ 38 آیت نمبر 40۔ تاکہ جنگ خود اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی امن و امان بحال ہو جائے۔ یہ ہے کام تمہارے کرنے کا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان مخالفین کو اور طرح سے بھی سزا دے سکتا تھا، لیکن یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ باہمی مقابلہ سے یہ بات ابھر کر سامنے آ جائے کہ تم میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی کس قدر صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ رہے دشمن کے ہاتھ مارے جانے والے مومنین تو یاد رکھو ان کے اعمال ضائع نہیں جائیں گے۔ فی سبیل اللہ ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فی سبیل اللہ کے معنی ہے کہ وہ مقاصد جو خدا نے انسان کے لیے تجویز کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا۔ انگریزی میں اس کا بڑا ہی صحیح ترجمہ ہے کہ ان دی کاز آف اللہ، تو اردو میں یہی کہا جائے گا کہ وہ مقاصد جو خدا نے انسان کے لیے متعین کیے ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا۔ دین خداوندی میں جنگ کے قیدیوں کے لیے غیر متبدل ابدی اصول۔ اسلام سے قبل جنگ میں ہاتھ آنے والے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا۔ ساری دنیا میں یہ ہو رہا تھا۔ یہ غلام اور لونڈیاں فروخت ہوتی تھیں، آپس میں تقسیم کی جاتی تھیں، تحائف میں دی جاتی تھیں، اور لونڈیوں کو گھروں کے اندر بھی ڈال لیا جاتا تھا۔ اس رویے کے برعکس قرآن کریم نے کیا کہا؟ فَإِمَّا مَنَّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً سورہ 47 آیت نمبر 4۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان کو کفارہ لے کر چھوڑ دو یا اپنے قیدی ان کے بدلے میں چھڑا لو، اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ مذکورہ صورت نہ ہو تو انہیں پھر احسان کر کے چھوڑ دو، یعنی انہیں غلام اور لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، انہیں ہر حالت میں چھوڑنا ہے۔ اس طرح قرآن نے غلامی کا خاتمہ قیامت تک کے لیے کر دیا۔ لیکن حیرت ہے کہ قرآن کے واضح حکم کے باوجود فقیہوں نے غلام اور لونڈیوں کے سلسلے کو کیسے جاری رکھا۔ یہ جو فقہا نے لونڈیوں کو تقسیم کرنے، فروخت کرنے، استعمال کرنے کو جائز قرار دیا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے تو دشمن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا۔ حتیٰ تازہ الحرب اوزارہا سورہ 47 آیت نمبر 4۔ یہاں تک کہ دشمن نہیں بلکہ جنگ خود اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی لڑائی اپنی شکست کو تسلیم کر کے اپنے ہتھیار ڈال دے، دشمن کی طرف سے مزاحمت ختم ہو جائے۔ جو مقابلہ میں آتا ہے تو پہلے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اگر وہ شکست کھا جاتے ہیں تو ان کے قیدیوں کو اپنے قیدیوں کے بدلے یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر بھی ہر حالت میں قیدیوں کو احسان کے طور پر چھوڑ دو۔ شکست کے بعد پھر حسن سلوک کا معاملہ آتا ہے، کیونکہ انسان واجب التکریم ہے، اس لیے اس کے ساتھ انسانیت کی تکریم کا معاملہ کرو۔ قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہاں تک کہ جنگ خود اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی جنگ کا ماحول ختم ہو کر امن و امان قائم ہو جائے۔ آگے کہا ذالکہ سورہ 47 آیت نمبر 4۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ شکست کھانے والوں سے حسن سلوک کرو، تو تم سے جو کہا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ تم اپنی جان دے کر دنیا سے جنگ کو ختم کرو گے تو خدا جان دینے والوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ کس مقصد کے لیے یہ جان دے رہے ہیں؟
یہ کہ دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے، تکریم انسانیت برقرار رہے۔ خدا چاہے تو دین کے دشمنوں کو خود کسی بھی طریقے سے سزا دے سکتا ہے، لیکن یہ خدا کی سنت نہیں ہے۔ انسانوں کی دنیا میں خدا دین کے دشمنوں کو انسانوں کے ہاتھ سے سزا دلواتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ باہمی مقابلہ میں تمہارے ایمان کی روح سے تمہارے اندر دشمن کا مقابلہ کرنے کی کس قدر صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ قاتلوہم، سورہ 9 آیت نمبر 14، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ آگے ہے یعذبہم اللہ بِأَیْدِیکم، سورہ 9 آیت نمبر 14، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں سرنگوں کرے گا۔ تو خدا انسانوں کو انسانوں ہی کے ہاتھوں سزا دلواتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، سورہ 9 آیت نمبر 14، تمہارے قتال سے، تمہاری سزا سے وہ سرنگوں ہوں گے۔ تو اس میں خدا کو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ خدا تمہیں غلبہ عطا کرے گا، لیکن غلبہ عطا تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہی ہوگا۔ آیت نمبر 5، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ انہیں منزل مقصود تک رہنمائی کرے گا، ان کی حالت سنور جائے گی۔ اگر کسی قوم کی حالت نہیں سنورتی تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی رہنمائی میں نہیں چل رہی ہے۔ جو لوگ دین کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اور جنگ میں امن و امان قائم کرنے کے لیے مال و جان سے جد و جہد کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ سَیَہْدِیہِمْ، سورہ 47 آیت نمبر 5، ان کے اعمال رائے گاہ نہیں جاتے، سورہ 47 آیت نمبر 4، ان کو خدا اس منزل کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جو کاروان انسانیت کے لیے متعین کی گئی ہے۔ یہ ہوئی ہدایت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ہدایت کا محسوس نشان یا علامت کیا ہے؟ کہا کہ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، سورہ 47 آیت نمبر 5، ان کی حالت سنور جاتی ہے۔ نظر آ جاتا ہے کہ خدا کی رہنمائی میں چلنے کا مقصد حالت کا سنورنا حاصل ہوا ہے یا نہیں، ہم اس کے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں۔ یہ جو ہماری حالت کو سنوارنے کی منزل کی طرف ہمیں لے جائے گا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ جسے ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی حالت کس قسم کی ہے۔ ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن ہماری حالت تو نہیں سنور رہی ہے۔ آیت نمبر 6، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، انہیں جنتی زندگی عطا کر دے گا، جس کا تعارف قرآن کے ذریعے کرا دیا گیا ہے۔ دنیاوی جنت کا تعارف تو کرا دیا گیا ہے، لیکن اخروی جنت کو ہم دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ عرفها لہم، سورہ 47 آیت نمبر 6، دنیاوی جنت کا تعارف ان کو کرا دیا گیا ہے، اس کی پہچان کرا دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ذکر اخروی زندگی کی جنت اور جہنم برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن جنت اور جہنم کو اسی دنیا سے شروع کر دیتا ہے۔ وہ معاشرہ جو خدا کے قوانین کے مطابق یہاں متشکل ہوتا ہے، اس کے تابع رہ کر جو قوم زندگی بسر کرتی ہے، تو یہاں کی زندگی میں معرض وجود ہونے والی جنت اس جنت کا ایک عکس ہوتی ہے جس کا اخروی جنت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو قوم ان قوانین کے خلاف زندگی بسر کرتی ہے تو ایسی زندگی کا نتیجہ ایک جہنم کی زندگی ہوتی ہے، جیسے کہ آج مسلمان مستقل طور پر ایک جہنم کی زندگی میں ہیں۔ یہ لفظ عرفہا دنیاوی جنت کے لیے آیا ہے، یعنی جس کا تعارف اور پہچان کرا دی گئی ہے۔ اخروی جنت کے متعلق تو قرآن حمید نے تعارف یا پہچان نہیں کرائی، بلکہ کہا ہے کہ اسے ہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اخروی زندگی کی جنت یا جہنم کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس کو صرف مثالوں کے ذریعے سے ہی سمجھایا گیا ہے۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں جتنا اخروی جنت کے متعلق ذکر کیا ہے وہ سب تمثیلی ہے، لیکن دنیا کی جنت اور جہنم کی زندگی کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں کہا کہ اس کا تعارف قرآن میں کرا دیا گیا ہے۔ اسلامی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے سے مومنین کی زندگی میں جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ محسوس شکل میں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نتائج تو قوموں کی زندگی میں محسوس طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ قرآن فریب نفس میں مبتلا نہیں کرتا،
یہ ایک حقیقت ہے جس کا وہ بیان کرتا ہے تاکہ کوئی اپنے آپ کو مغالطے میں نہ رکھے کہ ہماری زندگی واقعی جنت کی زندگی ہے۔ الرفا ہا سورہ 47 آیت نمبر 6 کہہ کر دنیاوی جنت کی پہچان کرا دی گئی کہ دنیاوی جنت میں قوم کی زندگی سنور جاتی ہے۔ قرآن انسان کا ترجمان ہے اور اس کو اس کے مقام سے آشنا کرتا ہے۔ خدا نے قرآن کے بارے میں کہا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سورہ 21 آیت نمبر 10 ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارے ہی شرف و مجد و عزت و احترام نیز بلندی مقام کا ذکر ہے، تو تم کیوں عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ تمہیں عقل و فکر سے کام لینا چاہیے کیونکہ اس میں تو تمہارا ہی ذکر ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ سورہ 43 آیت نمبر 44 اس قرآن میں اے رسول تیرا ذکر ہے اور تیری قوم کا ذکر ہے، یعنی تیرے اور تیری قوم کے شرف و مجد کا ذکر ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ بل اتیناہم بذکرہم سورہ 23 آیت نمبر 71 ہم نے اس میں خود ان کے اپنے شرف اور عزت اور بلند مقام کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو دنیا میں شرف و مجد اور بلند مقام حاصل ہو جائے، لیکن فہم عن ذکرہم معرضون سورہ 23 آیت نمبر 71 ان کی حماقت اور ستم ظریفی دیکھو کہ ہم ان کی عزت و شرف اور احترام کی بات کرتے ہیں اور یہ ہیں کہ اپنے شرف و مجد سے منہ موڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال سن 1877 تا 1938 عیسوی نے ایک دوسرے انداز سے اسی بات کو یوں بیان کیا کہ رسول بھی خدا کا، کتاب بھی اس کی، لانے والا بھی اس کا، یہ سب تیرا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ یہ جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا ہے یہ ترجمانی تیری ہے یا میری؟ خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن انسان کا ترجمان ہے، خدا کے قوانین کا، جبریل کا، رسالت کا، کتاب کا، قرآن کا سارا مقصد یہ ہے کہ انسان کو شرف و مجد و عزت اور بلند مقام حاصل ہو جائے۔ قرآن انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرتا ہے۔ رہی بات خدا کی، تو خدا کے متعلق تو کوئی اور تصور دے ہی نہیں سکتا، وہ تو برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم ہے۔ ہمارا ذہن تو محدود ہے جبکہ وہ لامحدود ہے، لہٰذا خدا کا لامحدود تصور کسی محدود کے اندر سما ہی نہیں سکتا۔ خدا کا تصور خود قرآن کریم نے اس کی صفات الحسنہ کو بیان کر کے پیش کر دیا ہے۔ قرآن میں مذکور صفات خداوندی انسانوں کے ذہن کی پیدا کردہ نہیں ہیں۔ خدا نے اپنا تصور، اپنی صفات کو قرآن میں بیان کر کے دے دیا ہے۔ جو کچھ قرآن کریم نے خدا کا تصور دیا ہے، خدا کا تعارف کرایا ہے، وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 7 يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم اے جماعت مومنین، اگر تم نے نظام خداوندی کے قیام و بقا میں مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما دے گا۔ خدا نے مومنین کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض قرار دیا ہوا ہے، لیکن انسان کو آزاد رکھا ہے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ خدا اپنے متعلق بھی کتنی بڑی پابندی عائد کر رہا ہے کہ اس پہ واجب ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ مومنین کی مدد کرے۔ خدا قادر مطلق ہے، یہ سوال ہی نہیں کہ کوئی پابندی اس پہ عائد کی جا سکے، لیکن وہ خود برضا و رغبت اپنے اوپر پابندی عائد کر رہا ہے کہ ہم پہ مومن کی مدد کرنا فرض ہے۔ یہ اس کا ایک وعدہ ہے، کہا کہ لا یخلف اللہ وعدہ سورہ 30 آیت نمبر 6 یاد رکھو ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا تو ہمارے سامنے آتا نہیں ہے، تو ہم کس طرح معلوم کریں کہ وہ انسانوں سے کیسی مدد چاہتا ہے اور یہ کہ خدا کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ دراصل خدا کا ہم سے اور ہمارا خدا سے تعلق اس کے قوانین کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی خدا کی مدد کرنا ہے، جس کی وجہ سے خدا پر انسان کی مدد کرنا واجب ہو جاتی ہے۔
یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو اس کو مدد کی ضرورت ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا اس کے لیے ایسی ترغیب، انسینٹو ہے جس کی وجہ سے خدا مومنین کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ مدد کرنے پر تب ہی آمادہ ہوتا ہے جب انسان اسے ترغیب بہم پہنچاتا ہے۔ یہ ہے خدا کی مدد کرنے کا مطلب۔ اور خدا کی طرف سے انسان کی مدد یہ ہے کہ اس کے قوانین سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے زندگی بسر کی جائے، تاکہ خدا کے قوانین کے اندر پوشیدہ خوشگوار نتائج انسان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، اور یوں انسان کا مقصد پورا ہو جائے، اس کا کام ہو جائے۔ قوانین کا نتیجہ خوشگوار اس لیے ملے گا کہ خدا نے جو قوانین نازل کیے ہیں ان کا نتیجہ خیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کی مدد خود بخود ملتی رہتی ہے یا خدا کی مدد حاصل کرنے کے لیے کوئی شرط بھی ہے؟ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ 47 آیت نمبر 7۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ یہ شرط آ گئی کہ پہل ابتدا انسان کی طرف سے ہوگی، لیکن انسان تو صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس لیے انسان کو تو اتنی آزادی حاصل ہے کہ اس کا جی چاہے تو خدا کی مدد کرے، جی نہ چاہے تو نہ کرے۔ اگر انسان نے پہل کر کے خدا کی مدد کر دی ہے تو قادر مطلق ہوتے ہوئے بھی خدا نے یہ اختیار اپنے پاس نہیں رکھا کہ چاہے تو وہ انسان کی مدد کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ خدا نے انسان کو آزاد رکھا، لیکن اپنے آپ کو مدد کرنے کا پابند ٹھہرا لیا ہے، جبکہ انسان اس معاملے میں آزاد ہے کہ چاہے تو خدا کی مدد کرے اور نہ چاہے تو خدا کی مدد نہ کرے۔ اف میرے اللہ، انسان کی آزادیاں! انسان خدا کی مدد کر دے تو خدا کے پاس انسان کی مدد کرنے کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ اس معاملے میں معاذ اللہ خدا اپنی اصول پرستی کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذات برضا و رغبت اپنے آپ پابندی عائد کر لے تو اس سے وہ مجبور نہیں ہو جاتی۔ مثلا تھانے دار کہتا ہے کہ روزانہ 2 میل پر واقع اپنے گھر سے چل کر تھانہ آیا کرو، یہ خارج سے پابندی ہے جو انسان کو مجبور بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے روزانہ صبح سویرے 2 میل کی سیر کرنا اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے تو وہ مجبور نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو اس کے اختیار و ارادے کا مظاہرہ ہے۔ اپنے اوپر خود کوئی پابندی عائد کرنا تو اصول پرستی ہے۔ تو جبر اور اصول پرستی میں فرق کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ خدا نے جب مومنین کی مدد کو اپنے اوپر واجب قرار دیا تو یہ اصول پرستی ہے، جبر نہیں ہے۔ انسان کی ناز برداریاں ہو رہی ہیں، انسان پہل کر کے کہتا ہے کہ لیجئے سرکار، ہم نے پہل کر دی ہے، اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ خدا کہے گا کہ ہاں صاحب، ہم نے تو کہا ہوا ہے کہ ہم مدد کریں گے، ہم اب ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کیا تصور ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر خدا کا یہ تصور کہیں نہیں ملے گا۔ دیکھیے یہاں انسان کا مقام کس قدر بلندی پہ جا پہنچتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ ہم کچھ کریں نہ کریں، سب کچھ وہی کرتا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان پہل کر کے کچھ کر دے گا تو پھر خدا اس کے نتیجے کے طور پر کچھ کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ گویا انسان نے پہل کر کے خدا کو ایسا مجبور کر دیا ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں رہتا، اسے انسان کے عمل سے مطابقت رکھتا نتیجہ برآمد کرنا پڑتا ہے۔ خدا نتیجہ مرتب کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا قانون نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ ینصر من یشاء کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جنگ کا ذکر ہے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، سورہ 30 آیت نمبر 4-5۔ مومنین خدا کی نصرت سے خوش ہوتے ہیں، اور آگے کہا کہ ینصر من یشاء، سورہ 30 آیت نمبر 5۔ عمومی ترجمہ یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ ابھی اوپر تو ہم نے دیکھا کہ اس نے کہا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، سورہ 47 آیت نمبر 7۔ تم اگر خدا کی مدد کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مومنین کی مدد کرنا خدا کی مرضی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کے اصول پر منحصر ہے۔ دراصل من یشاء کا عمومی ترجمہ ہی غلط ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی مدد جو لینا چاہتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ اوپر مدد لینے کا طریقہ اس نے بتا دیا کہ
तंसुरुल्लाह सूरह 47 आयत नंबर 7, अल्लाह की मदद करो। यूं कुरान को तसरीफ आयात की रूह से समझा जाए तो बात समझ में आ जाती है। इंसान कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक अमल कर ले तो मदद करना खुदा की तकदीर बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके किसी मकसद को पूरा करे तो पहली शर्त को पूरा कर दीजिए, तो फिर उसके बाद खुदा तुम्हारे मकसद को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यानी मकसद को पूरा करना खुदा की तकदीर बन जाती है। तकदीर के मानी है जहां कोई मजबूर हो जाए, यानी ऐसा करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। हक का हुसूल हमेशा जिम्मेदारी से मशरूत होता है, चुनांचे जिम्मेदारी ना निभाना खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर तुम हक लेना चाहते हो तो जिम्मेदारी को पूरी करो, और जिम्मेदारी यह है कि खुदा की मदद करो। सारी दुनिया खुदा से मांगती है और मांगने से कुछ ऐसा नजर आता है कि जैसा कि खुदा माज़अल्लाह हमारा नौकर है, वो हमारे ही काम में लगा हुआ है। हम खुदा से ताल्लुक ही मांगने का समझते हैं। मांगने की बजाय हम खुदा की मदद करके उसको मजबूर क्यों नहीं करते कि वो हमारे मकासद को पूरा करने में मदद करे। महज मांगने वालों को उसके लिए नहीं मिलता कि वो मांगकर अपने आप को जलील करते हैं। बतौर हक लेने का तो तरीका ही ये है कि खुदा की मदद की जाए। एक मकाम पे है कि वालो शेना ला रफा लाहो बिहा वलकिन्नहु अखलदा इलाल अर्ज़े सूरह 7 आयत नंबर 176। हम तो चाहते थे कि इस कुरान के जरिए उसके मदारिज को बुलंद मकाम पर ले जाएं, रिफतें और बुलंदियां अता कर दें, लेकिन यह कामबख्त जमीन की पस्तियों के साथ चिमट कर रह गया। किस तरह पस्तियों पर आया? कहा कि वक्त तबिया हवा हो सूरह 7 आयत नंबर 176। उसने अपने ही ख्वाहिशात के पीछे लगकर हमारी बात ना मानी। बगैर हक किसी से कुछ मांगना चाहे, वो खुदा ही से क्यों ना हो, इंसानियत की तजलील है। व युसब्बितु अक़दामकुम सूरह 47 आयत नंबर 7। खुदा की नुसरत नफ्सियाती मलाइका के जरिए तुम्हारे पांव में आ जाती है, फिर तुम्हारे कदमों में लर्जिश बाकी नहीं रहती। आयत नंबर 8। वल्लज़ीन कफ़रू फ़तअसन लहुम वअضल अअमालहुम। खुदा की मदद के नतीजे में तुम्हारे मुखालिफिन को ऐसी शिकस्त होगी कि वो उठ नहीं सकेंगे, और उनकी तमाम मुखालिफाना कोशिशें रायगान चली जाएंगी। फतासन अल-तासा सरनगू होने को कहते हैं। आयत नंबर 9। ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم। ये तबाही इसलिए होगी कि ये निज़ाम खुदाबंदी को नापसंद करते हैं जिसे अल्लाह ने इंसानों की बहबूद के लिए नाजिल किया है, लिहाजा उनकी मुखालिफाना कोशिशें अकारत जाएंगी। कारेहू के मानी किसी बात को मजबूरन मानना, यानी दिल से तस्लीम न करना। इससे नफरत के भी मानी आते हैं, जिसे आप कराहत और दिलों में कबीदगी पैदा होना कहते हैं। ऐसे लोग मुशरिक, कुफार और मुनाफिक होते हैं, और वो लोग भी जो रहनुमाई के लिए किताब अल्लाह को काफी नहीं समझते। ऐसे लोग तबर्रकन तलावत तो कुरान करीम की कर लेते हैं, लेकिन बाद में सारा मौजू रवायात और फिका पर यानी खारिज अज कुरान मवाद पर मबनी होता है। आज अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ फिका कुरानी को तस्लीम करता हूं, उसके अलावा मेरा किसी फिका से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस बात को कोई तस्लीम नहीं करता। अवलम यकफिहिम अन्ना अंजलना अलैकल किताबा युतला अलैहिम सूरह 29 आयत नंबर 51। क्या ये लोग उसे काफी नहीं समझते जो हमने तुझ पर नाजिल की, वो उनको पढ़कर सुनाई जा रही है। हमारे उलमा कहते हैं कि काफी नहीं है, साथ रवायात की भी जरूरत है। वफाकी शरई अदालत से एक सवाल जो अल्लामा परवेज ने किया। वफाकी शरई अदालत से सवाल किया गया कि पाकिस्तान में आईनी तौर पर यह उसूल है कि जो कानून भी बनाया जाएगा उसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत दोनों पर होगी, और जो कानून उसके खिलाफ होगा वो इस्लामी नहीं होगा। तो बताइए कि अगर कोई कानून कुरान करीम के खिलाफ हो और सुन्नत के मुताबिक हो तो उसकी पोजीशन क्या होगी? क्या वो इस्लामी होगा या गैर इस्लामी? वहां से जवाब आया और पूछा कि ऐसी कोई मिसाल दीजिए। अल्लामा परवेज ने उनको लिखा कि कुरान करीम में बितसरीह ये लिखा है कि कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरा निल वसीयतो सूरह 2 आयत नंबर
180 जब तुम देखो कि तुम्हारी मौत करीब है और तुम अपने पीछे कुछ मालो दौलत छोड़ रहे हो तो कायदे के मुताबिक वसीयत कर जाओ। उस वसीयत के बारे में कुरान ने कहा हक्का अलल मुत्तकीन, सूरह 2 आयत नंबर 180। यह वसीयत करना तमाम मुत्तकीन मुसलमानों पर फरीज़ा खुदाबंदी है। आयत माल के किसी हिस्से के बारे में वसीयत का नहीं कह रही है, इसलिए कुरान करीम की रूह से एक शख्स जिसके हक में चाहे अपने पूरे माल की वसीयत कर सकता है। कुरान करीम ने जहां वरासत के अहकाम दिए हैं वहां हर तिरके के हुक्म के साथ कहा कि मिम बाद वसीयतिन, सूरह 4 आयत 11-12, वसीयत पूरी करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उस पे वरासत के अहकाम लागू करो। यह हुक्म 3 दफा आया है और तीनों बार कुरान करीम ने मिम बाद वसीयतिन को दोहराया है। पाकिस्तान में वसीयत का कानून एक हदीस पे मबनी है कि वसीयत सिर्फ 1/3 में की जा सकती है और वो भी वारसों में से किसी के हक में नहीं की जा सकती। लिहाजा पाकिस्तान में राइज वसीयत का कानून हदीस पर तो मबनी है लेकिन कुरान के खिलाफ है। तो बताइए कि आपके यहाँ कुरान के खिलाफ और हदीस के मुताबिक जो कानून राइज है वो इस्लामी है या गैर इस्लामी? वफाकी शरई अदालत ने जवाब दिया कि वसीयत का मसला पर्सनल लॉ के ताबे आता है और जो पर्सनल लॉ हैं वो वफाकी शरई अदालत के हिदाए इक़्तिदार में नहीं आते, इसलिए हम इसके मतलब कुछ नहीं कह सकते। परवेज साहब ने फिर लिखा कि मैं वसीयत की बात नहीं पूछता, वो तो आपने मिसाल मांगी थी सो मैंने दे दी। मैं तो ये उसूल पूछता हूं कि अगर एक कानून कुरान के खिलाफ हो और सुन्नत के मुताबिक हो तो आपकी अदालत उसे इस्लामी तस्लीम करेगी या गैर इस्लामी? उसका जवाब वफाकी शरई अदालत की तरफ से नहीं आया। मुसलमानों के जलील होने की वजह कुरान ने बता दी कि ज़ालिका बिअन्नहुम कारिहू मा अंज़लल्लाह, सूरह 47 आयत नंबर 9। ये तबाही और जिल्लत इस वजह से है कि ये उस निज़ाम को नापसंद करते हैं जिसे अल्लाह ने नौए इंसान की बहबूद के लिए मुतय्यन फरमाकर कुरान में नाजिल किया है। ज़ालिका ये इसलिए है कि अब हज, नमाज, खैर व खैरात से क्या मिलेगा, जबकि फा अहबता आमालुहुम, सूरह 47 आयत नंबर 9, अमाल तो सब रायगां चले गए। आयत नंबर 10। أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها। अगर ये लोग जमीन में इधर उधर चलते फिरते तो उन्हें मालूम हो जाता कि इन अक़वाम का क्या हशर हुआ था जो उन जैसी रविश की हामिल पहले हो गुजरी हैं। उन्होंने खुदा की बताई हुई खालिस रविश पर चलने से इनकार कर दिया तो वो तबाह बर्बाद हो गईं। लिहाजा जो कौम भी इस किस्म की रविश इख्तियार करेगी वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऊपर नजरी बात करने के बाद कुरान करीम तारीखी शहादतों की तरफ आ गया है कि ये उन्हीं की बात नहीं, ये हमारी गैर मुतबद्दिल सुन्नत है कि जिसने भी कवानीन खुदाबंदी पर मबनी निज़ाम को छोड़ा उसकी यही हालत हो गई। अगर यकीन ना आए तो जमीन में चलो फिरो और खंडरात पर मनकूश अक़वाम गुज़श्ता की दास्तानों को पढ़ो, क्योंकि गैर मुतबद्दिल उसूलों का नतीजा हर दौर में और हर जगह हमेशा एक जैसा निकलता है। आयत नंबर 11। ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ ये मोमिनीन और कुफार के साथ खुदा का बर्ताव इसलिए है कि जो लोग खुदा के कवानीन का इत्तेबा करते हैं खुदा उनका रफीक होता है, लेकिन जो लोग उनका इनकार करते हैं उनका रफीक और मददगार कोई नहीं होता। मा अंजल अल्लाह, सूरह 47 आयत नंबर 9 को छोड़कर ये समझना कि हमें खुदा की नुसरत हासिल होगी, हमें खुदा की पुश्त पनाही हासिल होगी, ये नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में कुरानी कवानीन कहीं नाफिज नहीं हैं। हर मुल्क में इंसानों के साख्ता कवानीन ही नाफिज हैं, यानी सेकुलर ममलकतें हैं। आयत नंबर 12। إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ مومنین کے ایمان اور اعمال صالح کا نتیجے میں اللہ انہیں سدا بہار جنت میں داخل کرے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ حیوانات ہی کی طرح کھاتے پیتے ہیں، سامان زیست سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ایسی زندگی کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ما انزل اللہ پر ایمان رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ جنت ہے، اور جو ما انزل اللہ کا انکار کر کے حیوانات ہی کی طرح کھاتے پیتے ہیں، سامان زیست سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، وہ دراصل انکار خواہش یعنی اپنی ذات کے منکر ہوتے ہیں۔ کھانے پینے اور سامان زیست سے فائدہ اٹھانے میں انسان اور حیوان دونوں مشترک ہیں، دونوں کی جسمانی مشینری ایک جیسی ہے۔ حیوانات میں ذات نہیں ہوتی، اس لیے وہ میں نہیں کہہ سکتے، میں ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی میں سے انکار کرتے تو پھر وہ حیوان کی سطح پر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے کسی قسم کے اصول و ضوابط، قانون اور وحی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے ایمان کی۔ جو میں جنت میں نہیں پہنچ سکتی وہ جہنم میں ہوتی ہے۔ آیت نمبر 13۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنے والی کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جو تیری اس قوم کے مقابلہ میں جس نے اے رسول تجھے گھر تک سے نکال دیا ہے قوت و حشمت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کوئی طاقت انہیں ہلاکت اور تباہی سے نہ بچا سکی، تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایک فرد ہو یا کوئی قوم، خدا تباہ نہیں کرتا۔ تباہی تو انسانوں کے اعمال میں فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ خدا کا قانون بس یہ کرتا ہے کہ مہلت کا وقفہ پورا ہونے پر تباہی کو سامنے لے آتا ہے۔ دراصل جو ما انزل اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کا ساتھ خوشگواریاں دینے والا خدا کا قانون بھی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر تباہی مقدر بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 14۔ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ ایک شخص خدا کی عطا کردہ بصیرت کی روشنی میں زندگی کے صاف اور سیدھے راستے پر آنکھیں کھول کر چلا جا رہا ہے، دوسرا شخص محض بے باک جذبات کے پیچھے چلتا ہے جس کی وجہ سے ہر برائی اسے بھلائی بن کر دکھائی دیتی ہے۔ تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں مثال کے طور پر دو راستے بتائے گئے ہیں، یعنی ایک شخص تو عقل و بصیرت کی روشنی میں راستہ طے کرتا ہے، اور دوسرا خود فریبی میں مبتلا شخص اپنے بے باک جذبات کے پیچھے چلتا ہے جس سے اس کو ہر بری بات خوشنما بن کے دکھائی دیتی ہے۔ ایسے شخص کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اگلی آیت میں ان دونوں راستوں کے فطری نتائج ملاحظہ فرمائیں۔ اتباع و اطاعت کا مفہوم اور بندہ مومن کی پہچان۔ اتباع لفظ کو ہم محسوس مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہے، آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں، کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ اٹھ کر پانی پی لو، یعنی جب آپ اندر پیاس کے تقاضے کی وجہ سے پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں تو کسی نے آپ کو حکم نہیں دیا ہوتا۔ یوں پانی پینے کے لیے اٹھنے میں آپ کسی کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے۔ اندر پیاس کے تقاضے کی تسکین کے لیے آپ پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں، لہٰذا جو اندر کے تقاضے کی وجہ سے کام کیا جائے گا تو اس کے لیے قرآن نے اتباع کا لفظ دیا ہے۔ سارے قرآن کریم میں قرآن کی اطاعت کا حکم نہیں آیا ہے، آیا ہے تو اتباع کا لفظ آیا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ گائے کا بچہ اندر کی کشش جو اس کے اندر کا تقاضا ہوتی ہے کی بدولت سارا دن اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ کسی کو گائے کی طرف بچے کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گائے کے بچے کا یوں پیچھے پیچھے اپنے اندر کے تقاضے سے چلے آنا اتباع ہے۔ مومن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اقدار خداوندی کا اتباع اس کے اندر کا تقاضا بن چکا ہوتا ہے۔ اقدار خداوندی اندر کا تقاضا تب بنتی ہے
جب قرآنی تعلیم پر علی وجہ البصیرت غور و فکر کرنے کے بعد انسان کے اندر تغیر نفس واقع ہوتا ہے، تغیر نفس کی وجہ سے مومن از خود اندر کے تقاضے سے مجبور ہو کر اقدار خداوندی کا اتباع کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اتباع جس میں محض اندر کے تقاضے کا دخل ہوتا ہے، لیکن جو ہی قرآن کا نظام قائم ہوتا ہے تو نظام کے لیے اطاعت کا لفظ آیا ہے، اتباع کا لفظ نہیں آیا ہے۔ قرآن میں اطاعت کے بارے میں ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت یسلموا تسلیما، سورہ 4 آیت نمبر 65۔ پس نہیں اے رسول تیرا رب گواہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے اختلافی امور میں تمہیں حکم فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، اور جو فیصلہ تم صادر کر دو اس پر اپنے دل میں گرانی تک محسوس کیے بغیر سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ اطاعت میں بہرحال خارج سے حکم لینے کے بعد اطاعت ہوتی ہے، لیکن قرآن ایسے افراد تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے تقاضے سے اقدار خداوندی کی پیروی کرتے چلے جائیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کے معنی ہی یہ ہیں کہ نظام کی اتھارٹی سے سن کر اطاعت کی جائے۔ اطاعت میں قانونی تقاضوں کا دخل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں انسان کے اندر موجود جذبات کے لیے اتباع کا لفظ آیا ہے، اطاعت کا لفظ نہیں آیا ہے، یعنی اپنے اندر کی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ ہر انسان کا جذبہ اس کے اپنے لیے ہوگا۔ ایک انسان کے جذبات دوسروں کی بہبود کا خیال نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے نقصان کے لیے سوچے۔ یہ الگ بات ہے کہ جسے وہ فائدہ سمجھتا ہے در حقیقت وہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے لیے کہا زُیّنَ لَہُ سُوءُ عَمَلِهِ، سورہ 47 آیت نمبر 14۔ ہوتا تو غلط ہے، لیکن وہ جذبات کی رو میں اچھا کام بن کر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ جذبات کا اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ جذبات کا سجھایا ہوا دین صحیح دین نہیں ہے۔ صحیح دین وہ ہے جو خارج سے وحی کے ذریعے ملے، وحی کے مطابق اندر تغیر نفس ہو چکا ہو تو آپ غلط کام کا سوچ ہی نہ سکیں گے۔ تزکیہ نفس ہی تو نفسیاتی تغیر ہے، جس کے بعد خلاف وحی، خلاف قرآن، خلاف اقدار خداوندی دل کے اندر خیال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ قرآنی معاشرے میں احکام کا نفاذ ایک مرکزی اتھارٹی کرتی ہے، انفرادی فیصلہ نہیں ہوتا۔ خارج میں جب نظام بنتا ہے تو اس کے لیے ایک مرکز ہوتا ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں تو مختلف قسم کے احکام ہیں، حتیٰ کہ ہر موقع کے لیے ایک حکم آئے گا۔ مثلا اگر جہاد کا حکم ہے تو اس کے لیے تو کوئی اتھارٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے، ہمیں میدان جنگ میں جانا چاہیے۔ ہر فرد یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، فرد تو ایک طرف رہا، ہر سپاہی بھی یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کرنے والی اتھارٹی فرد سے باہر ہونی چاہیے۔ اس نظام کے تابع قرآن حمید کے احکام کی اطاعت کرائی جائے گی تو اس کو قرآن اطاعت کہے گا۔ اس کے برعکس اگر دل میں نفسیاتی تغیر پیدا ہو گیا ہے، تزکیہ نفس ہو گیا ہے، تو نگرانی کرنے والا نظام کوئی ہو یا نہ ہو، آپ کبھی غلط کام کی طرف قدم ہی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ اتباع ہے۔ یاد رہے کہ مومن سے قرآن کریم چاہتا ہے کہ اس کے دل سے بھی کوئی بات ایسی نہ ابھرے جو اقدار خداوندی کے خلاف ہو۔ آیت نمبر 15۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔
बसीरत की रोशनी में चलने वालों की जन्नत की मिसाल को यूं समझो, जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया है कि उसमें ऐसे साफ और शीरीं पानी की नदियां रवां हैं जिनमें कभी बगाड़ पैदा नहीं होता, और उसमें ऐसी दूध की नहरें हैं जिनका मजा नहीं बदलता, और अंगूर की शराब की नहरें हैं जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है, और साफो शफाफ शहद की नदियां हैं। इसमें हर तरह के फल हैं। इस किस्म के सामान्य नशो नुमा के साथ रब की तरफ से हर खतरा से हिफाजत भी है। इसके बरक्स दूसरा शख्स जो बेबाक जज्बात के पीछे चलता है वो जहन्नम में जिंदगी बसर करता है, जिसमें पानी मिलता है तो खौलता हुआ जो उसकी अंतड़ियों को काट डाले। सूरह 16 आयत नंबर 14। बताओ, इन दोनों की हालत कभी यकसां हो सकती है? उखरवी जन्नत और दोज़ख का तमसीली तस्वर दुनिया में कायम निज़ाम खुदाबंदी के मुआशी निज़ाम के समरात हैं। कुरान करीम ने उखरवी जन्नत और दोज़ख का जिक्र तमसीली अंदाज में बयान किया है। उखरवी जिंदगी की कैफियत को मिसाल ही के जरिए समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम दुनियावी शऊर की सतह पर वहां की जन्नत और दोज़ख की कुनाओ हकीकत को नहीं समझ सकते। अलबत्ता जो जन्नत और जहन्नम इसी जिंदगी के अंदर कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करके वाक़ हो जाता है तो उससे वहां की बात समझ में आ सकती है। यहाँ जन्नत और दोज़ख महसूस शक्ल में होगा, वो हमारे सामने होगा, लेकिन वहां वो चीज मसाली होगी, गैर महसूस होगी। उखरवी जिंदगी की जन्नत जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया है, कुरान इसको मिसाल से समझा रहा है कि वहां जन्नत के दरख्तों के नीचे नहरें बह रही हैं जो दरख्तों को सदाबहार रखती हैं। सूरह 47 आयत नंबर 15। नीज सूरह 66 आयत, सूरह 65 आयत नंबर 11, सूरह 66 आयत नंबर 8, सूरह 85 आयत नंबर 11 और सूरह 95 आयत नंबर 8। अरबों के यहाँ छोटी बड़ी नालियां जिसमें पानी की रवानी जारी हो वो उसे नहर कहते हैं। पानी अगर खड़ा हो जाए तो उसमें सड़ांट पैदा होकर बदजायका और मुज़र सेहत हो जाता है। नहर से मुराद वाफर मिकदार में साफो शफाफ पानी लोगों को मयस्सर होना है। ऐसा दुनिया की जन्नत में महसूस तौर पर और हकीकी तौर पर होगा और आखिरत में गैर महसूस और तमसीली अंदाज में समझा जाएगा। इसी तरह कुरान में जिक्र दीगर चीजों को दुनिया में हकीकी और आखिरत में गैर महसूस और तमसीली अंदाज में समझा जाए। किसी चीज की नहर से मुराद उस चीज की बोहतात है। यह बात याद रहे कि कुरान में इत्तिबा और अताअत का जिक्र पहले आता है, जिसे निज़ाम खुदाबंदी का सियासी निज़ाम कहते हैं, और कुरान इसे अकामत अस्सलात कहता है, और उसके बाद जन्नत का जिक्र आता है जिसे निज़ाम खुदाबंदी का मुआशी निज़ाम कहा जाएगा। इसे कुरान ज़कात का निज़ाम कहता है। दूसरी चीज दूध की नहरों से मुराद फरावानी से फराहमी है। तीसरी चीज खुम्र है। अंगूर के शीरे को खुम्र कहते हैं, यानी अंगूर को निचोड़ना। अंगूर के रस को बंद करके जमीन में दबा दिया जाता है ताकि कहीं से हवा तक उसको न लगे। तब कुछ अर्सा के बाद उसमें नशा पैदा होता है। जन्नत की शराब तो बहती हुई होगी तो उसमें नशा का सवाल ही नहीं है। दुनिया में तो उससे शराब ही मुराद ली जाएगी, लेकिन आखिरत की खुम्र ताज़ा और तकवीयत बख्श होगी। उसमें निशात और सुरूर होगा, लेकिन नशा नहीं होगा। सूरह 52 आयत नंबर 23, सूरह 56 आयत नंबर 19। दुनिया में भी अंगूर से ऐसे मशरूबात बनाए जाते हैं जिनमें निशात, तकवीयत और सुरूर तो होता है, लेकिन नशा नहीं होता। अरबी में हर मशरूब को शराब कहते हैं। शराब के मानी पीना है। चौथी चीज साफो शफाफ और मुसफ़ा शहद की नहरों का जिक्र है, यानी ये बोहतात से मिलेगा। पांचवी चीज है हर किस्म के फल। छठी चीज हर खतरा से हिफाजत। नहर उस बात के लिए तमसील है कि जन्नती मुआशरा में कोई शख्स सामान्य जीस्त को समेट कर नहीं रखेगा। सामान्य नशो नुमा बहती नदी की तरह होगा जिसमें से हर जरूरतमंद अपनी जरूरत भर ले लेगा। अगर इस दुनिया में रिज्क बहती नदी की तरह मिल रहा है तो ये जन्नत का रिज्क है। रवा दवा रिज्क में सरमायादारी निजाम की गुंजाइश नहीं निकलती। समेट कर रख लिया जाए तो वो जन्नत का रिज्क नहीं रहता, वो तो यमनऊनल माऊन सूरह 107 आयत नंबर 7 बन जाता है। अनहार न रहा। अगर अरसा से बंद पानी को पिया जाए तो वो अंतड़ियों को काट देता है, जिससे दस्त लग जाते हैं, यहां तक कि मौत भी वाक़ हो जाती है।
لیکن اخروی زندگی میں موت بھی نہیں آئے گی۔ اگر بہتا ہوا رزق ہے تو وہ مضر صحت نہیں بنتا۔ آیت نمبر 16۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ ان مخالفین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لگتا ہے کہ وہ تیری باتیں بڑے غور و خوض سے سن رہے ہیں۔ سورہ 7 آیت 198، سورہ 10 آیت نمبر 42۔ لیکن وہ جب تیری مجلس سے باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں کتاب اللہ کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے پوچھتے ہیں کہ اس رسول نے ابھی ابھی کیا کہا تھا۔ یہ محض اپنے مفادات اور خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، یوں ان میں سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ سورہ 4 آیت 155، سورہ 10 آیت 74، سورہ 83 آیت نمبر 14۔ ان منافقین کا یہ رویہ اس لیے نہیں کہ قرآن کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس لیے کہ یہ اپنے اندر کے بے باک جذبات کا اتباع کرتے ہیں اور قرآن کی باتیں سننا اور ان پر عمل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جذبات کے تابع جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو اتباع کہتے ہیں۔ جذبات کے اتباع سے دلوں پر مہر لگ جایا کرتی ہے، یعنی ان کی نفسیاتی طور پر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ان میں سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ آیت نمبر 17۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ ان کے برعکس جو لوگ قوانین خداوندی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، مومنین، تو اللہ ان کی ہدایت حاصل کرنے کی استعداد کو اور بڑھاتا ہے، جس سے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ان قوانین کی پوری پوری نگہداشت کر سکیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ آیت نمبر 18۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ جو قوانین خداوندی کی نگہداشت نہیں کرتے، اب وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آنے والا انقلاب اچانک ان کے سامنے آ جائے۔ اس انقلاب کی ابتدائی علامات تو نمودار ہو چکی ہیں، تو اسے آیا ہی سمجھو۔ جب وہ انقلاب آ جائے گا تو اس وقت ان کا سمجھ بوجھ سے کام لینا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 19۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ تم اس حقیقت پر یقین رکھو کہ کائنات میں خدا کے سوا کسی کا غلبہ و اقتدار نہیں ہے۔ تمہارے مخالفین جو خود تیرے اور جماعت مومنین کے مردوں اور عورتوں کے خلاف تہمتیں تراشتے اور بہتان باندھتے ہیں، تو تم افسردہ خاطر نہ ہو، بلکہ ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے قانون خداوندی پر عمل کر کے حفاظت طلب کرتے رہو۔ سورہ 40 آیت 55، سورہ 48 آیت نمبر 2۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت تمہاری مومنین کی نقل و حرکت مکہ سے مدینہ کی طرف کس طرح ہو رہی ہے اور بالآخر اس حرکت نے کہاں جا کر ٹھہرنا ہے۔ آیت نمبر 20۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ جماعت مومنین کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا
کہ خدا کی طرف سے جنگ کی اجازت دینے والے احکام کیوں نازل نہیں ہوتے؟ بالآخر انہیں جنگ کی اجازت دی گئی۔ جنگ کے احکام سن کر جن لوگوں کے دل میں منافقت کا مرض ہے وہ تیری طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو۔ دیکھو تو صحیح یہ کس عذاب میں گرفتار ہیں۔ دین میں شعار و احکامات کی ادائیگی دراصل میدان جنگ میں لڑنے کی تیاریاں ہیں۔ جب تک جنگ کی اجازت نہ ملی تھی تو منافقین کہا کرتے تھے کہ جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے، لیکن جب احکام نازل ہوئے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے ان کو موت کی غشی طاری ہو گئی ہے کہ یہ احکام کیوں نازل ہو گئے ہیں۔ احکام نازل ہونے کے بعد دو گروپ ہو گئے، ایک تو سچے مومن اور دوسرے منافق۔ منافقین کی کیفیت کو ایک دوسرے مقام پہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ سورہ 4 آیت نمبر 77۔ جو ہی جنگ کا حکم نازل ہوا تو ان میں سے ایک گروہ پر جیسے موت پڑ گئی، کانپنے لگ گئے کہ ہم تو مارے جائیں گے۔ دشمن سے اتنا ڈرنے لگ گئے کہ خدا سے بھی اتنا نہیں ڈرے، اور کہنے لگے اے اللہ تو نے کیوں حکم نازل کر دیا؟ دین میں دین کے شعار و احکام کو بجا لانا تو میدان جنگ میں نکل آنے کی تیاری ہے، ٹریننگ ہے۔ جیسے ایک فوجی کو مختلف تربیتوں سے گزارا جاتا ہے، لیکن مذہب میں پہنچ کر یہی شعار و احکام مقصود بالذات ہو جاتے ہیں، اور پھر نماز، روزہ، ورد و وظائف اور نوافل کی ادائیگی کو ہی دین سمجھ لیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 21۔ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ جہاد کا حکم آتے ہی ان کی زبان پر آ جانا چاہیے تھا کہ ہم اطاعت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اس کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ اس نظام کی کامیابی کے پروگراموں کی باتیں کرتے، اور جب جنگ کے متعلق آخری فیصلہ ہو جاتا تو اس میں شریک ہو کر اپنے دعوی ایمان کو سچ کر دکھاتے۔ یہ تھی وہ مناسب روش جو انہیں اختیار کرنی چاہیے تھی۔ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ دیکھیے قرآن یہاں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے خیر کا لفظ لایا ہے جسے مذہب میں نیکی کہا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔